بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ انتہائی معزز محتشم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عنوان گفتگو ہے ماہ رمضان شریف کیوں آتا ہے۔ ماہ رمضان شریف ایک مکمل ٹریننگ کا اور ان بھولی بسری راہوں کو دوبارہ سے مسلمانوں کو یاد کرانے کا نام ہے کہ جو حقیقی مسلمان کا ایک راستہ بھی ہے، روش بھی ہے، اور وہی راستہ ہماری منزل مقصود تک بھی جاتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ اس طرح ایک فوجی سول لائف سے فورس کی لائف میں جاتا ہے اور اس کو باقاعدہ اس کی ذہن سازی کے لیے اور اس کے ذہن میں ایک مروجہ ڈسپلن کو، نظم و ضبط کو رائج کرنے کے لیے اسے باقاعدہ 9 ماہ کی، 1 سال کی مختلف طرز طریقہ ہے، اس طریق پر اس کو ایک ٹریننگ دی جاتی ہے، اور وہ ٹریننگ ایسی اس کے ذہن میں رچ بس جاتی ہے، اور وہ ٹریننگ اس کو اپنے سانچے میں ایسے ڈال لیتی ہے کہ جتنا عرصہ وہ اس فورس کے زیر تسلط رہتا ہے، اس میں تو وہ اسی نظم و ضبط، اسی ٹریننگ کے ماتحت رہتا ہی ہے، لیکن بقیہ زندگی جب اس فورس کا حصہ نہیں رہتا تب بھی اس کا اثر اس کی زندگی پر کافی حد تک رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے ماہ رمضان یوں سمجھیے کہ اسلامی تعلیمات کے اکثر حصے کی ٹریننگ کروانے آتا ہے، جو ہم بھول چکے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اس ٹریننگ کا سب سے پہلا فائدہ ہمیں کیا ملتا ہے کہ عام مسلمان جو بقیہ 11 مہینوں میں 5 وقت کا پابندی کے ساتھ نمازی نہیں بن پاتا، سستی سے، کاہلی سے، اس طرح اس کی نمازوں کی پابندی نہیں ہوتی، لیکن ماہ رمضان میں دیکھیے وہ 5 وقت نمازی نہیں بن جاتا۔ پھر قرآن مجید کی زیارت اور اس کی تلاوت شاید بقیہ 11 مہینوں میں 1 ماہ میں 1 بار ہوتی ہو، یا پھر 1 ماہ میں 2 مرتبہ ہوتی ہوگی، یا کئی ایسے ہوں گے کہ جنہیں شاید 11 ماہ ہی نہ ہو۔ لیکن دیکھیے نا ماہ رمضان کی ٹریننگ کا فیض کہ ہر روز ہر مسلمان کی جھولی میں قرآن ہوتا ہے، ہر روز ہر مسلمان کی زبان قرآن مجید کی تلاوت سے تر رہتی ہے۔ کس کی ٹریننگ کا فیض ہے؟ یہ ماہ رمضان کی ٹریننگ کا فیض ہے۔ اور ان 2 اہم ترین جو ہمارے اندر تبدیلی آتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک سب سے بڑی عام بنیادی تبدیلی یہ ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت سے اور اللہ کے حکم ماننے میں کس حد تک آ جاتا ہے کہ دیکھیے اس کا بنایا ہوا ڈسپلن، اللہ کا ترتیب دیا ہوا نظام، اس کے اندر انسان ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ سحری کے وقت اٹھنا ہے، کھانا اپنے وقت پر ہے، ہر چیز کو اپنے طریقے سے نہیں بلکہ اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے سے اس کو سر انجام دینا ہے۔ ایک سحری کے وقت سے لے کر شام افطاری کے وقت تک ہر ایک معاملہ، ہر ایک کام کس کے حکم پر ہو رہا ہے؟ اللہ کے حکم پر۔ اور ہماری حقیقی روش بھی یہی ہے کہ ہم ہر عمل، ہر کام کس کے کہنے پر کریں؟ اللہ کے کہنے پر۔ بے شک اس کی اطاعت ہی ہمارے ہر معاملے کا راستہ بھی ہے اور ہمارے ہر کام کا انجام بھی ہے، اور بنیادی طور پر ہمارا اعلان بھی یہی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو اس کا ایک سادہ عام مفہوم یہ بھی بنتا ہے کہ اے اللہ، ہم تیرے سوا کسی اور کی نہیں مانیں گے، تیرے کہے پر چلیں گے، تیرے رکنے پر رک جائیں گے۔ اور یہی ماہ رمضان میں ہوتا ہے، اور اس سے یہ سیکھ ملتی ہے انسان کو اور ایک اچھے مسلمان کو کہ تمہاری اصل سیکھنے کا مرحلہ ہے کیا، کہ حرام چیزوں کو چھوڑنا وہ تو ایک الگ حکم ہے ہی ہے، لیکن کیا ماہ رمضان کے روزے میں ہم اللہ کے کہے پر حلال چیزوں سے نہیں رک جاتے؟ کیا کھانا حلال نہیں ہوتا؟ رمضان میں ہوتا ہے، لیکن ہم نہیں کھاتے، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے۔ پانی نہیں پیتے اس پیریڈ میں، اس دورانیے میں، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ ٹریننگ جب ہمیں ملتی ہے اور یہ ہمیں طریقہ سکھلایا جاتا ہے، حالانکہ ہماری پوری زندگی کا طریق یہ ہے در حقیقت
جسے ہم بقیہ 11 مہینوں میں بھول جاتے ہیں، لیکن ماہ رمضان آ کر ہمیں یہ یاد دہانی کراتا ہے، ٹریننگ کرواتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے، ہمارے استاد صاحب ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، بڑا قابل توجہ بھی ہے، قابل صد تحسین بھی ہے، قابل صد تقلید بھی ہے۔ وہ یہ فرمایا کہ بیٹا، جس طرح تمہاری پوری زندگی ماہ رمضان کی طرح گزرتی ہے اور تم 5 وقت نمازی رہتے ہو، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہو، اور تمہارا رہن سہن، ہر طریقہ، طرز بود و باش، ہر معاملہ اللہ کی اطاعت میں ہوتا ہے، اور اس اطاعت بھرے مہینے کو گزارنے کے بعد تمہیں ایک دن نصیب ہوتا ہے جسے ہم عید کہتے ہیں۔ یہ بطور اجرت بھی ہے، دیگر معاملات میں اگر دیکھیں تو فرمایا کہ 30 دن اللہ کی اطاعت سے سرشار ایک مہینہ گزارنے کے بعد جس طرح عید ملتی ہے نا انسان کو، اگر یہی طریق اور یہی ٹریننگ انسان کی پوری زندگی پر مسلط ہو جائے، یعنی پوری زندگی اگر انسان کی، مسلمان کی ماہ رمضان جیسی گزرے، تو پھر قیامت کا دن بھی اس مسلمان کے لیے عید کا دن ہو سکتا ہے، اور عید کے دن خوشی ہوتی ہے، کسی کے چہرے پر غم نہیں ہوتا۔ فرمایا اگر ساری زندگی کو ماہ رمضان جیسا کر لو تو پھر حشر کا دن عید ہو جائے گا، اور فقط اگر ماہ رمضان کو کرو تو پھر ایک ماہ رمضان کے بعد 31 یا 30 دن کے بعد 30 دن میں آپ کو جو دن ملے گا وہ عید کا دن ہوگا۔ اور اگر حشر کے دن کو عید کے طور پر دیکھنا چاہتے ہو تو پھر پوری زندگی کو ماہ رمضان جیسا کر لو، حشر کا دن ہم سب کے لیے عید بن سکتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔